الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل ہم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لسان الفردوس پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس کا چوتھا سبق پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع یعنی چوتھا سبق۔ درس کا معنی ہے سبق، الرابع یعنی چوتھا۔ الدرس الرابع چوتھا سبق۔ دیکھیے دو کھانا بنا ہوا ہے، ایک میں کا ہے اور ایک میں کم۔ ایک میں کا لکھا ہوا ہے، ایک میں کم لکھا ہوا ہے۔ کا جو ہے کاف ضمیر کی ہے، اس کا معنی ہے تیرا، تیری، تیرے۔ اس طرح ایک کاف حرف ہے جس کا معنی طرح مثل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں زید کالاسدی۔ زید کالاسدی میں جو کاف ہے یہ ضمیر کا کاف نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے حرف ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں طرح۔ زید کالاسدی کا ترجمہ ہوگا زید شیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو کاف ہے یہ ضمیر ہے، اس کا معنی ہے تیرا، تیری، تیرے۔ کہیں اس کا ترجمہ تیرا کرتے ہیں، کہیں اس کا ترجمہ تیری کرتے ہیں اور کہیں اس کا ترجمہ تیرے کرتے ہیں۔ کم، کم کا معنی ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ یہ جمع کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ اب نیچے دیکھیں، اینا، اینا کا معنی ہے کہاں۔ جس طرح ہم اردو میں سوال کرتے ہیں کہ فلاں کہاں ہے، زید کہاں ہے، تو عربی میں اگر ہمیں سوال کرنا ہو کہاں تو اس کے لیے اینا استعمال کریں گے۔ زید کہاں ہے، اس کے لیے کہیں گے اینا زیدن، ٹھیک ہے۔ اینا یعنی کہاں۔ ما اور ماذا دونوں کا معنی ہے کیا۔ ما کا معنی بھی کیا اور ماذا کا معنی بھی کیا۔ ما اور ماذا دونوں کیا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ما ایک ما نافیہ بھی ہے، یعنی ایک ما نفی کا معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں ما ضربا زیدن، یعنی زید نے نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ما جو ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک ما اس کا ترجمہ ہے کیا۔ عام طور پر فعل میں ماذا آتا ہے، فعل سے پہلے عام طور پر ما سوالیہ نہیں آتا، ما استفہامیہ نہیں آتا، بلکہ ماذا استفہامیہ آتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے شروع میں ما استفہامیہ آتا ہے۔ علا، علا کا معنی ہے پر۔ فی، فی کا معنی ہے میں، یہ دونوں حرف جر ہیں۔ علا اور فی یہ دونوں حرف جر ہیں۔ علا کا معنی ہے پر، فی کا معنی ہے میں۔ مفتاحن، مفتاحن کا معنی ہے کنچی یعنی چابی۔ سیفن یعنی تلوار۔ اب نیچے دیکھیں، قلم کا، قلم کا تیرا قلم، قلم کا تیرا قلم، قلمکم تمہارا قلم، کتاب کا تیری کتاب، کتابکم تمہاری کتاب۔ ہاذا انفی، ہاذا یعنی یہ، انفی یعنی میرا ناک، انف کا معنی ہے ناک۔ ہاذا انفی یہ میرا ناک ہے، ہاذا انفی یہ میرا ناک ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک انفک، ذالک یعنی وہ، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ذالک کا معنی ہے وہ، ذالک انفک وہ تمہارا ناک ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا بیتنا، ھذا یعنی یہ، بیت کا معنی ہے گھر، آخر میں نا ضمیر لگی ہے، اس کا معنی ہے ہمارا۔ ھذا بیتنا یہ ہمارا گھر ہے، ھذا بیتنا یہ ہمارا گھر ہے۔ ذالک بیتکم وہ تمہارا گھر ہے، ذالک کا معنی وہ، بیتکم تمہارا گھر، ذالک بیتکم وہ تمہارا گھر ہے۔ ھذا ثوبہ، ھذا یعنی یہ، ثوبہ اس کا کپڑا، ھذا ثوبہ یہ اس کا کپڑا ہے، ھذا ثوبہ یہ اس کا کپڑا ہے۔ ثوب کے آخر میں جو ہو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کا ترجمہ کریں گے اس کا، ٹھیک ہے۔ ھذا ثوبہ یہ اس کا کپڑا ہے۔
ذالکا ثوبنا، ذالکا یعنی وہ، ثوبنا ہمارا کپڑا، ذالکا ثوبنا وہ ہمارا کپڑا ہے۔ اینا سمکوکا، اینا یعنی کہاں، سمکوکا تیری مچھلی، سمک کے آخر میں جو کاف سے میں لگی ہے اس کا معنی کریں گے تیری، ٹھیک ہے۔ اینا سمکوکا، سمکن کا معنی ہوتا ہے مچھلی، اینا سمکوکا تیری مچھلی کہاں ہے، اینا سمکوکا تیری مچھلی کہاں ہے۔ سمکی ہاذا، سمکی یعنی میری مچھلی، سمک کے آخر میں یا زمین لگی ہے تو ترجمہ کریں گے میری مچھلی، ہاذا یہ ہے، سمکی ہاذا میری مچھلی یہ ہے۔ ما ہاذا، ما یعنی کیا، ہاذا یعنی یہ، ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے۔ ہاذا مفتاح یہ کنجی ہے، یہ چابی ہے۔ ذالکا سیفن، ذالکا یعنی وہ، سیفن یعنی تلوار، ذالکا سیفن وہ تلوار ہے، ذالکا سیفن وہ تلوار ہے۔ ہاذا مفتاحی، ہاذا یعنی یہ، مفتاحی میری کنجی میری چابی، ہاذا مفتاحی یہ میری کنجی ہے یہ میری چابی ہے۔ وذالکا مفتاحکا اور وہ تمہاری چابی ہے اور وہ تمہاری کنجی ہے۔ ہاذا مفتاحی وذالک مفتاحکا یہ میری چابی ہے میری کنجی ہے اور وہ تمہاری کنجی ہے۔ ثوبی علی رأسکا، ثوبی یعنی میرا کپڑا، علی یعنی پر، رأسکا تیرے سر پر، راس کا معنی ہوتا ہے سر اور کاف سے مل لگی ہے تو تیرے سر پر۔ ثوبی علی رأسکا میرا کپڑا تیرے سر پر ہے، ثوبی علی رأسکا میرا کپڑا تیرے سر پر ہے۔ وثوبک علی رأسی، وثوبک اور تیرا کپڑا، علی رأسی میرے سر پر ہے، راسی یا ضمیر کے ساتھ اس کا ترجمہ میرا سر۔ وثوبک علی رأسی اور تیرا کپڑا میرے سر پر ہے۔ دیکھیں ترجمہ اور ایک مرتبہ، ثوبی علی رأسک و ثوبک علی راسی میرا کپڑا تیرے سر پر ہے اور تیرا کپڑا میرے سر پر ہے۔ لساننا عربی، لساننا ہماری زبان، عربی عربی ہے، ولسانکم ہندی اور تمہاری زبان ہندی ہے۔ لساننا عربی ولسانکم ہندی ہماری زبان عربی ہے اور تمہاری زبان ہندی ہے۔ تمرینات، یہاں سے تمرینات کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ تمرینات یعنی مشقیں۔ اردو میں ترجمہ کرو، عربی میں جو عبارت یہاں پہ مذکور ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے ہاذا سیفی، ہاذا یعنی یہ، سیفی میری تلوار، ہاذا سیفی یہ میری تلوار ہے۔ وذالک سیفک اور وہ تیری تلوار ہے، سیفک تیری تلوار۔ ہاذا سیفی وذالک سیفک یہ میری تلوار ہے اور وہ تیری تلوار ہے۔ قلمک فی بیتی، قلمک تیرا قلم، فی بیتی میرے گھر میں ہے، قلمک فی بیتی تیرا قلم میرے گھر میں ہے، قلمک فی بیتی تیرا قلم میرے گھر میں ہے۔ وقلمی فی بیتک اور میرا قلم تیرے گھر میں ہے، بیتک کے آخر میں کاف ضمیر لگی ہے تو تیرا گھر ترجمہ ہوگا۔ قلمک فی بیتی وقلمی فی بیتک میرا تیرا قلم میرے گھر میں ہے اور میرا قلم تیرے گھر میں ہے۔ ما ہاذا، ما یعنی کیا، ہاذا یعنی یہ، ما ہاذا یہ کیا ہے۔ ہاذا کتابی یہ میری کتاب ہے، ہاذا کتابی یہ میری کتاب ہے۔ علی راسی شعر، علی راسی میرے سر پر، شعر بال ہے، علی راسی شعر میرے سر پر بال ہے۔ اینا کتابی، اینا یعنی کہاں، کتابی میری کتاب، اینا کتابی میری کتاب کہاں ہے، اینا کتابی میری کتاب کہاں ہے۔ کتابک علی صدرک تیری کتاب تیرے سینے پر ہے،
کتابک علی صدرک، تیری کتاب تیرے سینے پر ہے، صدر کا معنی ہے سینہ، کتابک علی صدرک، تیری کتاب تیرے سینے پر ہے، این السمک، مچھلی کہاں ہے، این السمک، مچھلی کہاں ہے، السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے، الماء کا معنی ہے پانی، السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے، این سیفی، میری تلوار کہاں ہے، این سیفی، میری تلوار کہاں ہے، سیف کا فی البیتی، تیری تلوار گھر میں ہے، سیف کا فی البیتی، تیری تلوار گھر میں ہے، ماذا فی بستانہ، بستان کا معنی ہے باغ، آخر میں نا ضمیر لگی ہے، ہی ضمیر، اس کا ترجمہ کریں گے اس کا باغ، ماذا فی بستانہ، اس کے باغ میں کیا ہے، ماذا فی بستانہ، اس کے باغ میں کیا ہے، فی بستانہ سمکن، اس کے باغ میں مچھلی ہے، فی بستانہ سمکن، اس کے باغ میں مچھلی ہے، عربی میں ترجمہ کرو۔ اب یہاں پہ جو اردو میں عبارت مذکور ہے اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے میرا قلم کہاں ہے، میرا قلم کے لیے قلمی، کہاں کے لیے اینا، تو آپ کو اس سے پہلے میں بتلا چکا ہوں، جس اسم کے ذریعے، جس لفظ کے ذریعے سے آپ سوال کریں گے اسے پہلے لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے اسے شروع میں لے آتے ہیں، تو میرا قلم کہاں ہے، یہاں پہ کہاں کے ذریعے سوال کیا جائے گا عربی میں، اسے پہلے لے آئیں گے، یعنی اینا کو پہلے لے آئیں گے، میرا قلم کہاں ہے، اینا قلمی، میرا قلم کہاں ہے، اینا قلمی، تیرا قلم میرے گھر میں ہے، تیرا قلم قلم کا میرے گھر میں، فی بیتی، بیت کے آخر میں یا سے لگائیں گے تو میرا گھر ہو جائے گا، تیرا قلم میرے گھر میں ہے، قلم کا فی بیتی، تیرا قلم میرے گھر میں ہے، قلم کا فی بیتی، یہ کیا ہے، یہ کے لیے ہاذا، کیا کے لیے ما، آپ کو بتلایا کہ جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اسے پہلے لائیں گے، اس طرح کہیں گے یہ کیا ہے، ما ہاذا، یہ کیا ہے، ما ہاذا، یہ میری تلوار ہے، یہ کے لیے ہاذا، میری تلوار، سیفی، یہ میری تلوار ہے، ہاذا سیفی، یہ میری تلوار ہے، ہاذا سیفی، میری تلوار تیرے سر پر ہے، میری تلوار سیفی، تیرے سر پر ہے، علی رأسک، سر کے لیے راس استعمال ہوتا ہے، میری تلوار تیرے سر پر ہے، سیفی علی رأسک، سیفی علی رأسک، اس کی مچھلی پانی میں ہے، اس کی مچھلی سمکہ پانی میں ہے، فی الماء، اس کی مچھلی پانی میں ہے، سمکہ فی الماء، ہماری کتاب یہ ہے، ہماری کتاب کتابنا یہ ہے، ہاذا، ہماری کتاب یہ ہے، کتابنا ہاذا، ہماری کتاب یہ ہے، کتابنا ہاذا، تمہارا گھر ہمارے باغ میں ہے، تمہارا گھر بیتک، ہمارے باغ میں ہے، فی بستاننا، ہمارا باغ کے لیے بستاننا، تمہارا گھر ہمارے باغ میں ہے، بیتک، بیتکم، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ استعمال کریں، تمہارا گھر ہمارے باغ میں ہے، بیتکم فی بستاننا، تمہارا گھر ہمارے باغ میں ہے، بیتکم فی بستاننا، اس کے سینے پر کیا ہے، اس کے سینے پر علی صدرہ، کیا ہے، ما، اس کے سینے پر کیا ہے، ما علی صدرہ، ٹھیک ہے، ما استعمال کریں یا ماذا استعمال کریں، ماذا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ماذا علی صدرہ، اس کے سینے پر کیا ہے، ماذا علی صدرہ، تیرا قلم کہاں ہے، تیرا قلم، قلم کا، کہاں کے لیے اینا استعمال کریں گے، تیرا قلم کہاں ہے، اینا قلم کا، تیرا قلم کہاں ہے، اینا قلم کا، ہماری کتاب کہاں ہے، اینا کتابنا، ہماری کتاب کے لیے کتابنا، ہماری کتاب کہاں ہے، اینا کتابنا، تیری کنجی میرے گھر میں ہے، تیری کنجی، مفتاح کا، کنجی کے لیے مفتاحن استعمال ہوتا ہے، تیری کنجی
میرے گھر میں ہے مفتاحو کا فی بیتی، یا کے ساتھ بیتی یعنی میرا گھر، تیری کنجی میرے گھر میں ہے مفتاحو کا فی بیتی، میرے دروازے پر کیا ہے، میرے دروازے پر علی بابی، باب کا معنی دروازہ، علی بابی کیا کے لیے ماذا، میرے دروازے پر کیا ہے ماذا علی بابی، میرے دروازے پر کیا ہے ماذا علی بابی، تیرے دروازے پر میرا باغ ہے، تیرے دروازے پر علی بابی کا میرا باغ ہے، باغ کے لیے بستان، تو بستانی کا ترجمہ ہوگا میرا باغ، تیرے دروازے پر میرا باغ ہے، علی بابی کا بستانی، تیرے دروازے پر میرا باغ ہے، علی بابی کا بستانی، تیرے سر پر کیا ہے، تیرے سر پر علی راسی کا کیا کے لیے ماذا، تیرے سر پر کیا ہے ماذا علی راسی کا، تیرے سر پر کیا ہے ماذا علی راسی کا، میرے سر پر میرا بال ہے، میرے سر پر علی راسی میرا بال ہے شعری، میرے سر پر میرا بال ہے علی شعری علی راسی شعری، علی راسی شعری، میرے سر پر میرا بال ہے علی راسی شعری، یہ تیری کتاب ہے، ھذا کتابک، تیری کتاب کے لیے کتابک، یہ تیری کتاب ہے، ھذا کتابک، اور وہ اس کی کتاب ہے، اور نہیں وہ اس کی کتاب ہے، ذالک کتابہ، کتابہ کا ترجمہ اس کی کتاب، وہ اس کی کتاب ہے، ذالک کتابہ، یہ میرا گھر ہے، ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، ھذا بیتی، خالی جگہیں پر کرو، یہاں جو خالی جگہیں دی گئی ہیں انہیں پر کرنا ہے، این ہے پھر خالی جگہ ہے آخر میں ہو لگا ہے، تو خالی جگہ میں کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ہم کتاب لگاتے ہیں، اینا کتابہ، خالی جگہ میں کتاب لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اینا کتابہ، ترجمہ ہوگا اس کی کتاب کہاں ہے، اینا کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے، اس کے بعد ہے قلمی، یعنی میرا قلم اعلیٰ ہے، پھر خالی جگہ ہے، پھر یا ہے، تو خالی جگہ میں بیت استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، قلمی علی بیتی، میرا قلم میرے گھر میں ہے، میرے گھر پر ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ بیت استعمال کریں یا پھر اعلیٰ کے بعد راس استعمال کریں، ٹھیک ہے، قلمی علی راسی، میرا قلم میرے سر پر ہے، قلمی علی راسی، میرا قلم میرے سر پر ہے، اعلیٰ کے بعد راس لکھ دیں، قلمی علی راسی، میرا قلم میرے سر پر ہے، السمکو فی ہے، پھر خالی جگہ ہے، تو خالی جگہ میں المائی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، السمکو فی المائی، مچھلی پانی میں ہے، السمکو فی المائی، مچھلی پانی میں ہے، والمفتاح، پھر خالی جگہ ہے بیتکم، خالی جگہ میں فی لگانا ہے، والمفتاح فی بیتکم، اور کنجی تمہارے گھر میں ہے، السمکو فی المائی والمفتاح فی بیتکم، مچھلی پانی میں ہے اور کنجی تمہارے گھر میں ہے، چابی تمہارے گھر میں ہے، سیفو کا، اس کے بعد ہے خالی جگہ، پھر بیتی، پھر خالی جگہ، تو سیفو کا کے بعد لکھیں گے فی، سیفو کا تیری تلوار، فی یعنی میں، بیتی میرے گھر میں، تا کے بعد یا لکھیں گے، ٹھیک ہے، سیفو کا کے بعد فی لکھنا ہے اور بیت کے آخر میں یا لگانا ہے، تو مکمل عبارت ہوگی سیفو کا فی بیتی، تیری تلوار میرے گھر میں ہے، سیفو کا فی بیتی، تیری تلوار میرے گھر میں ہے، کتابو کا، پھر خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہے بیتی، کتابو کا کے بعد فی لگانا ہے، کتابو کا فی بیتی، تیری کتاب میرے گھر میں ہے، کتابو کا فی بیتی، تیری کتاب میرے گھر میں ہے، وقلمو ہے، ٹھیک ہے، قلمو کے بعد کاف ضمیر لگائیں گے تو کیا ہوگا قلمو کا، اور فی بھی لگائیں گے، قلمو کے بعد کاف ضمیر اور فی دونوں لگائیں گے، یعنی قلمو کا فی، اور راس کے آخر میں یا ضمیر لگا دیں گے، تو مکمل عبارت ہوگی وقلمو کا فی راسی، یا پھر اعلیٰ لگا دیں گے، اعلیٰ، قلمو کے بعد کاف ضمیر اور اعلیٰ لگائیں،
قلم کا علی راسی، قلم کا علی راسی، ٹھیک ہے، راس سے پہلے علی لگائیں گے، قلم کا، ٹھیک ہے، قلم سے قلم کے بعد کاف ضمیر، پھر علی اور راس کے آخر میں یا ضمیر لگائیں گے، تو مکمل عبارت ہوگی قلم کا علی راسی، تیرا قلم میرے سر پر ہے، کتاب کا فی بیتی و قلم کا علی راسی، تیری کتاب میرے گھر میں ہے اور تیرا قلم میرے سر پر ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔